دیا انہوں نے. جی ہم نے جس طرح میں نے کہا فیصلہ کیا کہ ہم یہ تو الیکشن کرا لیتے ہیں, کم از کم ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, بٹ وی ول چیلنج دس آن دا لیگل گراؤنڈس ان لاہور اس لیے بیکاز وہاں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے ڈیلنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں چیلنج کیا آپ نے لاہور میں. جب وہ انڈر چیلنج تھا لاہور میں, جی وہی لسٹ وہی ایشو آف پشاور کیسے لے گئے ڈیورنگ دا سبسسٹنس وہ لسٹ آف پشاور, وہ لسٹ نہیں لے کے گئے. دیٹ از ویئر دا رانگ امپریشن واز میڈ. دیٹ لسٹ واز نیور ٹیکن بائی اس. دیٹ واز دا فرسٹ آرڈر وی چیلنجڈ. اس کے بعد ہم نے پشاور میں جب یہ کیا دس پرٹیکولر الیکشن, سیکنڈ الیکشن, تو ای سی پی نے ہمیں یہ نوٹس دے دیا کہ آپ کا یہ الیکشن بھی ہم شاید نہ مانیں. سو ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. نہیں تو لاہور میں کیا کمی تھی سر؟ کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں ہے, بٹ کنکرنٹ جوریسڈکشن چلا رہا ہے نا پرانا, کوئی نیا ایشو تو انہوں نے نہیں کھڑا کر دیا. بٹ اٹ واز ناؤ ریلیونٹ اونلی ٹو دس پرٹیکولر, کہ یہ اس میں کیا ان کو غلطی نظر آئی. پہلے کی غلطی تو چلے ہم بھگتیں گے یا اس کو کریں گے بحث, اس میں کیا غلطی لگائی ہم نے. وی وینٹ ٹو دا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا, وائی, بیکاز دیٹ واز اے کنکرنٹ فائنڈنگ اینڈ اٹ واز مائی چوائس. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So three of the petitioners, ایک تو پشاور میں تھا اور three of the petitioners جو تھے وہ وہاں کے ہیں KPK کے. So اگر پرسان کے ہوتے تو آپ پرسان چلے جاتے. I don't know what I would have done, لیکن basically that was the reason. As I'm saying. اب ہوا یہ سر کہ جب ہم گئے پشاور ہائی کورٹ تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں, میں یہ الیکشن کمیشن کو نہیں روکتا, آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں کہ آپ فیصلہ کریں and then we will look at it. So ہائی کورٹ نے وہ ڈسپوز آف کر دی پٹیشن. جب الیکشن کمیشن کے بعد واپس گئے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. So we went back to the high court again. But Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions before a 5-member bench. جی اٹ واز, اور بلکہ آپ کے آئی تھنک آفس نے غلط بتایا آپ کو شاید کہ اٹ واز آئی ہو ساٹ دا انجرمنٹ. آئی ہیڈ ایکچولی گون فرام پشاور ٹو لاہور ٹو اٹینڈ دوز کیسز, لیکن ہوا یہ کہ وہ بینچ خود ہی ڈسچارج ہو گیا. ٹھیک, سو پینڈنگ تو ہے نا, پینڈنگ ہے. وی انٹینڈ ٹو withdraw that because it has become infructuous, but that جب لگتا ہے تو we will do that, but it is not something that is connected directly with this as we speak. So وہ ایک just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and یہ ان کا contention ICA میں تھا. نہیں وہ ادر کیس, not this one. نہیں ہم WP اس کی بات کر رہے ہیں. یہ WP وہ I think I don't know why. نمبر بتاتا ہوں آپ کو, 81171223 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my اس میں کیا ایشو ہے, آپ تھے, آپ اس میں if my learned friend نہیں, اس میں کیا ایشو کیا ان دو میں؟ سر اس میں ایک میں ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں, وہ تو الگ ہو گیا. جی اب WP 1171 کا بتائیے. ایک ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ یو ول ناٹ, نوٹس دیا کہ یو ول ناٹ بی اے پارٹی ہیڈ, اینڈ آپ کیونکہ پارٹی ہیڈ نہیں ہیں تو یو کی ناٹ فنکشن اور کیری آن. جو آرڈر پیش کیا آپ نے دیکھے نہیں, وہ الیکشن کے بارے میں. جی, اور ایک ہے سر 3-4 ہے نا. ایک ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ہے پہلا جو آرڈر تھا 23 والا, جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ کا پہلا الیکشن ہم کل عدم قرار دیتے ہیں. وہ والی وہ تو ہے, اس کو اسی کی بات کر رہے ہیں. وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے اس کے. That is related to the previous election. That is not related to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. تو chain کی آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر آپ اس طرح دیکھیں, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is کہ whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded that it does, provided you had not
invoke the jurisdiction of the Lahore High Court, the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that, that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jawad Sahab ne kaha that I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court proprietary demands I should not do it. They can decide that. There is no cavil with that proposition. That is fine. Provided it is the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But uski copy hai. Petition WP کیا نمبر ہے اس کا؟ آگے سے اب آگے جی کوشچن. So I will leave it there. I will not then, if your lordship wants, I tell the judgments of the territorial jurisdiction because it's sequence mein hai. But if they've been conceded, the territorial jurisdiction Peshawar High Court ki thi, then I don't want to waste the on. No, he's not conceding. He's contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying. But as far as the territorial jurisdiction of the case thi ke nahi thi, independent of the independent to nahi kar rahe. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں. So my submission is this on that point. I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one بتائیں. وہی ہے, میں اسی سے شروع کر رہا ہوں. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. یہ کوئی آپ پیج تو پڑھیں نا اس کا. سر میں I don't want to read this because آپ پڑھ لیں گے, وقت نہیں ملے گا نا پڑھنے کا. یا تو آپ ابینڈن کریں یا ہمیں کوئی پیج بتائیں. اب پورا آپ ججمنٹ کہاں بیٹھ کے پڑھیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے سر, پڑھ لیتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں. میں تو I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. وہ جملہ بتا دیں نا, وہ والا کدھر لکھا ہے کہ دو کورٹ میں جوریزڈکشن انووک کر لیں پھر بھی آپ دوسرا کر سکتے ہیں. جی How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in with the symbol issue is. میں آپ کو پوچھ اسی لیے کر رہا ہوں. میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں کہ 15-20 منٹ کیا کریں. کیا کریں میں تو I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go, because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. یہ والا تو ختم کر لیں نا 68. میں آپ کو شارٹ ٹو کیپ دا ٹائم شارٹ. نہیں ہم پھر نہیں پڑھیں گے یہ. آپ نہ پڑھیں سر بے شک, پھر چھوڑ دیں. میں آپ کو ریلیونٹ ہے, میں ریلیونٹ بات ہے تو وہ پڑھ لیں نا. ٹھیک ہے سر. میں آئی تھنک 209 CLD 1498 اگر آپ کھولیں. کون سی؟ PLD 2009 CLD 1498. یہ LPG ایسوسیشن کیس ہے. یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا ہے. اس کیس کو سپریم کورٹ کا ہے ججمنٹ. جی اسی کو سپریم کورٹ نے پھر اور ہر کورٹ نے اس کے بعد فالو کیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے that also your lordship will see, but I just wanted to read one line. یہ LPG کیس ہے فیمس, اس کو فالو کیا جاتا ہے. کس پوائنٹ پہ؟ یہ پوائنٹ ایسے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن پہ. وہ اس پہ آپ جنرل پرنسپل ہمیں نہ دیجیے نا. جی وہ تو ہم آپ سے ایگری کر رہے ہیں. آپ کو جو صرف سمپل جو انہوں نے ان کا آبجیکشن میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کا جواب دے دیجیے. میرا جواب تو سمپل ایسے کہ that does not. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کر بھی دوں انیشیٹ لیٹیگیشن پھر بھی میں جا سکتا ہوں. اس پہ کوئی مجھے پریسیڈنٹ دے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میرا پروپوزیشن سن لیجیے, because I think maybe I'm not that clear.
My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts, and Pakistan ka system aisa hai ki hamari provinces hain, to me each high court is a supreme court of that province. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it, and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say suppose ایک ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کر دی, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹے چاہیے. اب یہ الیکشن نہیں, ایک عام بات کر رہے ہیں. ادھر سے آپ کو اسٹے نہیں ملتا ہے, کوئی ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی, کوئی کسٹمز ڈیوٹی لگ گئی, کچھ بھی ہو گئی, تو آپ نے کہا چلو یار میں فلاں ہائی کورٹ چلتا ہوں, وہاں میں اسٹے لے لیتا ہوں. یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ایسے اصول. وہ تو صرف دیکھیں, یا تو آپ اس کو ڈسمس کروائیں, وڈرا کروائیں, جو بھی, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سولوشن. بٹ آئی ایم سیئنگ جب آپ نے ایک چیز کا انتخاب کر لیا دین پھر آپ اس پہ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. سر بالکل صحیح. اگر تو ایک ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ لوگ, ایک شخص نے وہی لیوی بلوچستان میں چیلنج کر لی, اس نے سندھ میں کر لی, تیسرے نے لاہور میں کر لی, مگر وہی شخص تینوں جگہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن سر question is really کہ it has to be the same cause of action. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. نہیں سر, الیکشن تو اس طرح ہر الیکشن ہوتا ہے سر. If I am supposing میرے nomination papers جو ہیں reject, same nomination paper on the same ground have been rejected in Mian Wali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue, but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar. Supposing I'm Peshawar سے لڑ رہا ہوں میں, تو I'll go there. یا اگر اس کے صوبے میں آتا ہے تو ادھر جائے گا. تو میں کہوں گا territorial question will be cause of action. Cause of action کون سا والا؟ ای سی پی کا ایلیگیشن ہوتا کہ آپ نے باقی تو سارے الیکشن صحیح کروا لیے, مگر یہ خیبر پختونخوا والا جو پروونشل الیکشن ہے یہ صحیح نہیں کیا, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دی, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا, مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے. پھر let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. That party ہے sir اس کیس میں پشاور والے. یہ تو ایشو ہے. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that he challenged. Party. جی. Après vous, کیا ہے فرینچ میں کیا ہے, après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. چلیے خیر, آپ نے یہ بات ہم سمجھ گئے, مگر ان کا objection یہ تھا. چلیے میں سمجھ گیا ان کا. But my response is this: کہ it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar. And Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court should not. جی ٹھیک جی. Now sir, moving on. 645 ہے. جی 645. نہیں ہم اپنا کام کریں, آپ بتائیں. جی بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, وہ پارٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو 14 لوگ تھے جو پٹیشنرز تھے اس میں, جو کمپلیننٹس تھے سو کالڈ, وہ بھی پہلے کیس میں نہیں ہے.
جنہوں نے 14 لوگوں نے فائل کی کمپلینٹ، وہ بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں، پٹیشنرز بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں. نہیں وہ 14 والے پہلے کیس میں نہیں تھے. نہیں آپ تو ہیں نا سر، آپ ان کو نا پارٹی بناؤ تو کیا کریں؟ وہ پھر it will be misjoinder because they were part of the second order. چلیں So یہ تو I think is a very I mean I am very یہ انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے پیج 645 پہ. جی اس کی پارٹی کون ہے سر؟ یہ تحریک انصاف تھرو اٹس سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان. سمپل. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا، یا تو اسے he has got nothing to do with the party. He is not party here in this second petition. دیکھیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو پارٹی نکال دو، ہم لسٹ پہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو لسٹ پہ Versus election commission. وہ تو آپ 6 لوگوں کو اور پارٹی بنا دیں، آپ کہیں پارٹیز آر ڈفرنٹ. جی We have to see if the same issues raised. دیکھیے اب آپ اس میں مانگ رہے ہیں ڈیکلیریشن with regard to their order الیکشن کمیشن کا 23/11/2023 والا. آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشنز کی آرڈر مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے والے الیکشن کا جو جون میں ہوا. تو بھائی یہی اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ فل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی پٹیشن تو انفرکچس ہو گئی. آپ نے کہا نہیں. جی میں نے کہا بالکل نہیں، بیکاز آئی سیڈ کہ اس کو میں آپ ان کی بات مان لیتے، کہتے ہیں ہاں جی انفرکچس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ میرے خلاف I wanted to see دیکھیے آپ یہ پڑھ سن لیتے ہیں 657 پہ. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. لرنڈ باقی ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی استدعا پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لگا دیا. وہی الیکشن کا ایشو ہے. پھر آپ چلے گئے پشاور. میں دیکھیں سر، میں کون گیا پشاور؟ بکور Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف یہ. اور یہ جو آپ ابھی کر رہے تھے سر، you see the thing is کہ at that particular point in time I was not sure کہ یہ میرا الیکشن سیکنڈ والا مانا جائے گا کہ نہیں، یا اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا کہ نہیں. I was thinking کہ یہ تو اب ختم ہو جائے گا and I waited to see کہ وہ اگر مان جاتے تو پھر لاہور ہی جاتے نا. لاہور کے پاس کیا جوریسڈکشن تھی یا نہیں یہ بتائیں. لاہور کے پاس جوریسڈکشن سے میرے لحاظ سے بالکل تھی. تو پھر وہیں رہتے نا آپ کہتے جی میں نے کرا لیا، لیکن دوبارہ یہ نہیں مان جوریسڈکشن تھی. کنکرنٹ جوریسڈکشن تھی. نہیں وہ آپ نے استعمال کر لی نا جوریسڈکشن. یہ بات ہے. دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کہاں جائیں. Nobody can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. Ji. The Lahore High Court 5 judges say. Ji. That the election that was held by you was correct. تو یہ تو اڑ گیا الیکشن. نہیں اب تو سر دیکھیں، نہیں دیکھیے نا، اگر میں آپ نے کہا یہ الیکشن میں نے بالکل صحیح کیا اور الیکشن غلط ہے، تو یہ آپ کا الیکشن دوسرا والا if I persist with the case آپ پہ نہیں ہے. اب کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا. تو دیکھیے اس میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. جی کورٹ کہے کہ جی نہیں، یہ جو الیکشن ہوا تھا ای سی پی نے بلا وجہ مسئلے کھڑے کیے ہیں، وہ الیکشن بالکل درست تھا، آئین کے قانون کے سب کے مطابق تھا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ لوگ جو وقت الیکٹ ہوئے تھے وہ ہوں گے، آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے الیکشن کی. خود الیکشن صحیح ہو گیا تو وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہوں گے. یہ آپ پک اینڈ چوز کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو ہم ترجیح کیوں نہ دیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ نا، آپ کیوں ترجیح دیں؟ اور جو پہلا الیکٹڈ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کیوں نہ ترجیح دیں؟ آپ اگر بہت اچھا ہو، اگر پہلی میری جو الیکشن ہے وہ آپ فرما رہے ہیں، اگر وہ واپس آ جائے، عمران خان صاحب بیکم بیک ٹو چیئرمین اینڈ اوریجنل الیکشن کمیشنز آرڈر از سیٹ اسائڈ، آئی ول بی دی
happiest man. No, it's not your I will not happiness, it's a be question of law. at all. That would be very It's a question of law. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. In fact, Election Commission issued a notice which we've challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view. نہیں, we've challenged it. نہیں تو آپ نے تو ایک نیا الیکشن چیئرمین بنا دیا. جی, آپ نے تو ایک نیا چیئرمین بنا دیا. نیا بنا دیا سر, because of that. So, I mean, question میں سمجھ نہیں آئی. نہیں تو پھر کیا تو چیئرمین تو یہ ہو گئے, وہ نہیں رہے. ابھی تو فی الحال تو یہی ہے پوزیشن. جی, پھر so that is what I'm saying. آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. نہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر, بیکاز بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. گور صاحب کہیں جی میں چیئرمین ہوں, ختم. گور صاحب کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں ہم کہیں گے نہیں. from what I know. نہیں دیکھیے کانفلکٹ ہوتا ہے. جی, لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. آج ایک پارٹی میں ہوتا ہے, کل دوسرے میں ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی کا. بہت سے کم لوگ ایسے جو کھڑے رہتے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ. سپوزنگ وہ خطرہ ہٹ جائے نیازی صاحب سے تو وہ دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے. کوئی الیکشن پروسیس ہوگا. الیکشن تو سارے الیکشن ہوگا کہ نہیں, ایک اور وہ نہیں ہٹتے, وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں. چیئرمین جو ہے جی, چیئرمین وہ سنگل پارٹ ہو سکتا ہے. پینل پہ اگر آنا چاہیں تو وہ پھر has to be a panel. You can't have re-election for a panel. تو in that situation گوہر کو ریزائن کرنا پڑے گا. That's right. If he doesn't, then he doesn't. منگ جیسا رہی ہو مکھاؤ. okay. چلے. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 کتنی بولے آپ؟ political parties, 175 almost. And out of them, not a single one کہ intra-party elections have been probed into like this. بلکہ چیلنج نہیں ہوئے نا, اس لیے چلیں آپ یہ کہہ سکتے نہیں, ہیں. پروب کی بات نہیں ہے, آپ نے الیکشن کرائے نہیں. وہ دکھائیں اس کا ججمنٹ. یہی تو بات ان کی ہے کہ کرا لیں الیکشن بھائی. پروب وہ نہیں کریں گے, آپ کرا لیں جس طریقے سے بھی کرانا ہے, کرا کے ختم کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں نہیں ہے یہ. آپ چلیں کہہ رہے ہیں, بٹ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. ہمایوں اختر صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن ڈزنٹ مین کہ الیکشن کمیشن کا آج ایک چیئرمین چینج ہو جائے تو وہ الیکشن کمیشن چینج ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن از اے کنٹینیوس اینٹی. ان کا ایک اپنا سر ججمنٹ ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ڈسپیوٹ واز براٹ ٹو دا الیکشن کمیشن. یہ کون سے لا کے تحت؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ میں بتانے لگا ہوں. روپا کے تحت, پرانے لا کے تحت. چلیں وہ آپ نہیں پوچھ رہے ہیں, دیٹ از ناٹ دا ایشو. نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کون سا ججمنٹ ہے, بتائیں نا. وہ رپورٹر یہ آپ 853 پہ آ جائیں سر. کون سی بات؟ ہاں, اسی پیپر بک میں ان کی پیج میں لگایا پیپر بک میں. میں نے ہائی کورٹ کے سامنے لکھا تھا تو ہمیں آپ نے کچھ نہیں دی ہے بک. میں ابھی 853 میں تھوڑی دیر پڑھ دوں جتنی دیر میں آ رہا تھا. جی جی بتا دیجیے. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan
whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force, in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. یہ کب کا آرڈر ہے یہ؟ This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political روپا party. کے پروویژنز کون سے تھے جو اس وقت موجود تھے جو اب نہیں ہیں 2017 کے؟ کوئی چینج نہیں اس میں. چینج تو 215 وغیرہ میں تو بلکہ پروسیجر ڈال دیا نا انہوں نے. یہی تو آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں. بلکہ جب یہ کیس آیا الیکشن کا ہے جی بتائیں. سو یہ کس نے فائل کی تھی پٹیشن؟ یہ ہمایوں اختر. یہ کس پارٹی میں؟ اس وقت پی ایم ایل این پی ایم ایل جی پاکستان مسلم لیگ. اس وقت کیا بدل گئی ہے؟ اب تو کسی اور پارٹی میں جی کیسے پارٹی کے شاید اب وہ سپلٹ ہو گئی پھر پارٹیز اس کے بعد. سو یہ تو ایک اس کا کمشنر کا آرڈر ہے. سر کمیشن از آنریبل چیف الیکشن کمشنر. نہیں تو اس کو کوئی نوٹس شوٹس کچھ نہیں ہوا تھا اس میں؟ سر سارے پارٹیز ہیں. آرگومنٹس ہوئی. وسیم سجاد صاحب ایک طرف سے پیش ہوئے. سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کیا ایشو تھا ان کے سامنے. پڑھ دیتا ہوں. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unwarranted acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. یہ تو کوئی اور پارٹی ہے. کون سی پارٹی ہے؟ I'm not following this. Your Lordship, یہ پاکستان مسلم لیگ کا انٹرنل ڈسپیوٹ ہو گیا. ایک پارٹی آیا ہیں جنہوں نے چیلنج کیا انٹرا پارٹی الیکشن, اور انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ڈکلیئرڈ وائڈ. نہیں مگر یہ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کے صدر کب تھے؟ وہ ایک زمانے میں ہوں گے, شاید بنا دیے گئے ہوں گے اس وقت. یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے یہ اس کو کس لا کے تحت ہوا ہے؟ دی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت ہوا ہے یہ جی. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہوا ہے. دیکھ لیں ذرا پلیز اس میں. جی جی اس کے تحت ہوا جی اس کے تحت. چلیں خیر, آئی کانٹ فالو دس. جی. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan نے اپنے آرڈر میں کہا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو ڈسپیوٹ ہے, مگر ادھر ذرا سا فرق ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لیں, آپ تسلیم کرتے ہیں جی ہاں الیکشن نہیں کرائے, ہمیں تھوڑا وقت دے دیجیے. تو ذرا سا یہ فرق ہو گیا. جب الیکشن کرانے آپ گئے تو دوسرے لوگ آگے نامنیشن پیپر دیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں آپ نے کرنے دیا. یہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. یہ بھی ہوئی ہے سر. ہاں یہ بھی آپس میں جھگڑے. ممبرز, سو کالڈ ممبرز, جنہیں آزیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ سو کالڈ لوگ آگے, انہوں نے کہا جی ہمیں نامنیشن پیپرز نہیں دیے. اس جھگڑے کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے whatever happened, دیکھیں ایک ہوتا ہے اس کو 10 ووٹ نہیں پڑے, اس کو 20 ووٹ پڑے, وہ تو جھگڑا ہو گیا, سمجھ آئیے. یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں اور آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. یہ آئی واش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کنٹینشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینشن ہی ہے. دیر از نو پروف آف دیٹ. وہ کوئی ایویڈنس لے کے آئیں, but would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. I have no, nor can they establish elections were not held. جی
they can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is elections. اسی لیے تو سر الیکشن کی پٹیشن نے یہ نہیں, الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں, لیکن آپ کے irregularity تھی اپوائنٹمنٹ آف یور الیکشن کمیشن, باریکیوں میں چلے گئے. تو وہ اسی لیے اگر نہ لکھ کیا ہوتا یا ہمیں کہتے وہ کہ بھئی آپ پروو کریں الیکشن, تو ہم پھر لوگ لے آتے 500 ایویڈنس میں آتے کہ بھئی دیکھیں اس دن ووٹنگ ہوئی ہے, اس دن وہ یہ پروسیس ہوا ہے. ہم اپنے سارے جو لوگ تھے ریٹرننگ افسرز ان کو لے آتے کہ جی وہ نامینیشن پیپرز پہ بیٹھے رہے, کوئی آیا نہیں. بٹ آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. Your Lordship, next point is where's the attorney? نہیں کچھ نہ کہ attorney general is here. My lord, he is here, but he's not in uniform. ایک second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ٹھیک. جی. Your Lordship, an issue was raised کہ Mr. اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ابھی تک ہیں, and Mr. عمر ایوب is not a party secretary. Mr. اسد عمر جو ہیں سر وہ actually he was detained, and after his detention he came out and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اوکے. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? نہیں, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, he was the star of your party. جی star تھے نا. Yes, he was, I think. And I mean جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into that. ان کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is, ہاں it is correct. پھر انہوں نے تو ریزن دیا ہے. جی انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, فالوئنگ دی ایونٹس آف May 9th. جی انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز آر ویری ویلیوبل ایسٹ آف دا نیشن. جی ان کو ہم ڈسفنکشنل نہیں کر سکتے سر. جسٹ بائی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہی مینس کیا نام ان کا؟ اسد عمر. اسد عمر. اسد عمر. وائی شوڈ ہی ناٹ لیو؟ وائی شوڈ ہی اسٹے اینڈ دی ادر؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جو opted out, he opted out. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں سر؟ بیکاز آپ دیکھیں, جو ہسٹری دیکھیں, پہلے باقی پارٹی سے کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جا کے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں الیکشن کرائے, خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو خوش elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end.
the fact that there's unless there's an express jurisdiction conferred on a authority, there is no imply. Number 2, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So میں صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں اور ٹرائل کورٹ, دیٹ آلسو از ناٹ پاسبل. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں اینڈ گیو اس دا چانس ٹو ایکچولی پریزنٹ بیفور یو دا ایویڈنس اینڈ آل دیٹ. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. اینڈ دین آف کورس دیر ہیز بین ڈسکریمنیشن بیکاز نو بڈی ایلس ہیز بین ایور چیلنج لائک دس. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو انہوں نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور وہ اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر. 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے ہیں. اس میں پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا میں نے. جی میں نے پڑھا, وہ کھولیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی irregularities کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ us differentiate for a minute. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن والی نوٹس نکالیں. جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا. مئی کا نوٹس ہے میں آپ کا سکھ کیا نے پیج تھا بتائیں. 398 پہ شاید پیج 398 ہے میرا خیال ہے. 398 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی. نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے ہیں, میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. Conduct of intra-party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so conduct. سر اگر نہ کروں میں, let me put it this way, میں نہ نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا. بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم ہے. آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی ایک ہے میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھندناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلے اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں, آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا. بٹ میں نے کرا لیا. آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی, یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10. یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروو کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. آنریبل ہائی کورٹ پشاور نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا, غلط ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جورسڈکشن تھی کہ نہیں. پھر یہ کون پڑھ لیجیے ٹھیک پڑھ لیتے ہیں سر. Who
will check these irregularities? اگر کچھ ہوتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ سول کورٹ میں. وہی جو الیکشن کمیشن خود کہہ رہے ہیں اپنے آرڈر میں, اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں سول کورٹ میں, یہ ممبرز کا ایشو ہے, ہمیں کیوں ہر پارٹی کا انوالو کریں, ورنہ ہوگا کیا جی کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی. پرانے آرڈر کی بات کریں 2009 میں جواب دے دوں, 175 پولیٹیکل پارٹیز میں ہر روز جھگڑے ہوں گے, ہر روز وہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے, ایک کلیم کرے گا جی میرا یہ ووٹ نہیں ہوا, میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہ تو ایک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی. چلیے ظفر صاحب, ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹیلنگ, کس کو کتنے ووٹ پڑے فلاں فلاں. آپ کل کو کہہ دیں جی گور صاحب کو 1 لاکھ پڑے ووٹ, ٹھیک ہے, بابر صاحب کو 10,000 پڑے, یہ تو چلیں آپ کی بات مان لی, الیکشن کمیشن نے سرٹیفائی کر دیا. مگر یہاں ذرا سا تھوڑا سا کیس فرق ہے. ان کا کہنا ہے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے, جو جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں یہ بیسک تقاضے پورا نہیں کر رہے الیکشنز کے, یہ فرق ہے. نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہے کہ جی نام اپنا اگر یہ کہہ رہے ہوتے شناختی کارڈ نمبر غلط ہو گیا, یہ لارڈشپ چلیں, اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہوتی تو پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ بحث کرتا. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہی. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن کرا لی ہے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. تو یہ بہت, اب ہائی کورٹ نے کہا ہے ایبزرو پروویژن آف لا. اب یہ اگر آپ کہیں نہ وائریز آپ کے سامنے ہے, نہ آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. پیراگراف 25 انٹرپریٹیشن از ابسرڈ. I still insist. پیج بھی 25 I will start reading. پیرا بھی 25 ہے اور یہ کنکلوژن ہے. میں پیرا 10 سے شروع کرتا ہوں سر. The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is agree 100%, we agree with this. یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. doesn't matter sir. doesn't matter. I am fine with that. میں نہیں کر سکتا آگے جا کے. نہیں, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that آپ وہ انٹرپریٹ کریں گے کلوز کی, میں اپنی پرسنل آپ کو اوپینین دوں. آپ کی پٹیشن کہاں تھی سر؟ آپ وہ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کو جو کہ آرٹیکل 17 کے کانسوننس میں ہے. اینڈ یور لارڈشپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی a symbol to a political party کہ وہ ڈسفنکشنل ہو جائے. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir 11 پڑھ دوں جی آپ. Jurisdiction of this court and maintainability, یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید. I will leave. ہم نے پڑھ تو لیا ہے, اگر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہیں بتا دیں. اس میں چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں سر. جی اب ہم آ جاتے ہیں. ایک چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی جو آپ نے, جس کی پیج 14 نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہوئے آپ کے, وہ کہاں کہا انہوں نے آرڈر میں؟ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوا ہے نا, وہ ایسپیکٹ ہی ڈیل نہیں ہے آرڈر میں کہ وہ آپ کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ this is a quorum, this is a beyond jurisdiction void order. And I still say کہ it is a void order. So الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ میری انٹر پارٹی الیکشنز کو دیکھے. Now let us look at 15 para. Before embarking آپ کو اگر یہ پاور ہی نہیں تو آپ کو اپنی پٹیشن میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی آپ الیکشن میرے ہو گئے پھر نہ بات کرتے, وہ سمبل نہیں دے رہے تھے. نہیں تو آپ سمبل بات کرتے نا کہ مجھے سمبل چاہیے. ہم نے نہیں کہا اینڈ میں. آپ پڑھیے اپنی الیکشن, آپ کی پٹیشن پیج 33 پہ آئیے. میں ذرا یہ پڑھ لوں آرڈر سے, پھر میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ, یہ پڑھ رہے ہیں چونکہ I don't want to leave it in between. Let me finish this. پیراگراف آپ پڑھ رہے ہیں؟ Paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay.
It's such a profound thing that we have to discover what is 18 پہ آ جاتے ہیں 18 پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے 18 پہ I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. یہ آپ دوبارہ پڑھیے یہ جو آپ نے بھی پڑھا نا بالکل یہی کہہ رہی ہے. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. اگلا جملہ آپ نے پڑھا. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. وہ بجلی کی بات نہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے الیکشن ایکٹ کے تحت جو ایکسپریسلی لکھا ہے وہ کر رہے ہیں. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which ساری باتیں depends jurisdiction. آپ ہمیں بتا دیں jurisdiction نے لکھا ہے کہ سول کورٹ کا ہے. جی میں آپ کو پڑھ رہا ہوں سر. نہیں بتا دینا کہاں لکھا ہے. نہیں آپ پورا پیراگراف پڑھ لیجیے نا. جی پڑھ رہا ہوں سر. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. یہاں نیچرلی ڈسٹرکٹیو ہو گیا یہاں پہ آ کے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن فیکٹ ہے تو اتھارٹی کر سکتا ہے. If it وہاں exists. کے اف اٹ از تو انہوں نے آپ کو شو کاز دے کے ایکسرسائز کیا نا اپنا جو 215 کے اندر. سر وہ تو اگر آپ نہیں میں صرف ججمنٹ کی اب دیکھیں ججمنٹ کے اندر مختلف پیراگراف ہیں جو آپس میں کانٹرری ہیں ٹو دی فائنڈنگز آف دی لرنڈ ججز. with respect it is not. ڈسٹرکٹیو ہیں وہ. With ایک respect طرف it تو is کہہ not, رہے sir. کر نہیں سکتے کہہ رہے دوسری طرف کہتے ہیں کر سکتے ہیں. I think the honorable judges of existence the of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying. آپ پڑھ لیجیے. پڑھ لیتا ہوں لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, باتیں ہو رہی ہیں نا کوئی it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. In vulnerable provided یہ تو اور آپ essentially کے اگینسٹ ہو گیا. یہ چلیں against نہیں ہوا سر, یہ law ہے. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without Sir, jurisdiction. with respect let me say, کتنا اس کے اندر تضاد ہے آپ دیکھیں نا مختلف جگہوں پہ 3 لائنوں میں تضاد ہے. I think there's no tazad and for saying frankly یہ بتا this is the law. یہ تو law کہہ رہے ہیں, law بتا رہے ہیں. آپ نے تو نہیں لکھا خیر یو کانٹ بی ریسپانسبل. نہیں بٹ law بھی بتا رہے ہیں. آگے چلیں. یہ بتا دیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ کہاں لے جا سکتے ہیں. پڑھتے ہیں سر. نہیں پڑھتے نہیں, صرف بتا دیں وہ والا جملہ بتا دیں کہ یہ سول کورٹ میں جائے گی میٹر. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by section آپ دیکھیں اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا, اب ذرا صرف ابھی بتا دیں یہ جگہ جائے شخص. یہ ججمنٹ کیونکہ چیلنج کی ہوئی ہے اس لیے آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ آپ دیکھ لیں نا آگے پیچھے کرنا ہے. بالکل دیکھیں آپ. ہو سکتا ہے مخدوم صاحب سے کے بعد وہ رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. جی ٹھیک ہے, تو ہم یہ ایک یا یہ کر لیں اگر آپ صرف یہی پڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں 1 2 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں امپیون ججمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے یا تو وہی آرگیومنٹ رکھیں جو پہلے ای سی پی نے خود لیا تھا کہ یہ تو کاسمیٹک قانون ہے. وہ سپریم کورٹ نے یا تو آپ کریں مگر آپ بھی مان گئے کاسمیٹک نہیں ہے.
یہ انہوں نے کہا ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں, اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ کس کے پاس جورسڈکشن ہے. ایک یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, یہ ذرا دیکھ لیجیے گا نا, کہیں انہوں نے ذکر کیا اس بات کا, مجھے نہیں پتا, میں نے بہت سرسری طور پہ دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ اپنی پٹیشن پہ آ جائیے ذرا. جی, یہ پڑھنے کے بعد سے کہ نہیں آپ پوچھ لیں. نہیں ہم آپ دیکھیں, آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں نا, ہم مخدوم صاحب کو جب سنیں گے پھر آپ ہمیں جب یہ پڑھ لیں گے پورا, پھر آپ نوٹ کر لیتا ہوں سر. اچھا, اب آپ اپنی پٹیشن پہ آ جائیے, پیج 33 پہ, جی, پیپر بک پہ. جی ٹھیک ہے جی, اس کا پیراگراف 2 پڑھیے. جی, that in the impugned order, یہ والا جی, thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. پڑھتے رہیں. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. اب آپ پیراگراف 4 پڑھ لیں. According, جی, اس کو چھوڑ دوں باقی. ہاں وہ میں آپ کچھ اور بات پہ لے جاؤں گا. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political Declaring party. the same void. جی, صحیح ہے نا. جی, اب آپ اپنی پریئر کلوز میں آ جائیے. آپ کو اب کانٹری ڈکلیریشن سیک کرنا چاہیے کہ مائی الیکشنز ور گڈ, پراپر, جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈکلیریشن آپ نے کہاں سیکھ کیا ہے؟ آپ چلے گئے اسٹیٹ اوے سمبل پہ. جی, وہ الیکشن سے اٹھے گا نا. معاشی بحران سے نکلنے کے لیے قائد عوام نے ہمیں ایسا ایک منشور دیا, ایسا ایک نظریہ دیا, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا, جس سے ہم نے نہ صرف غریب کو آواز دی مگر مزدور کو حقوق دیے, کسان کو حقوق دیے, اور اس ملک کے پسماندہ طبقہ کو, اس ملک کے پسماندہ طبقات کا, پسماندہ علاقے کا نمائندگی کرتے ہوئے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان تمام وعدوں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان میں معاشی ترقی کا بندوبست کیا تھا. اب ہمیں ایک بار پھر اسی قسم کا انقلابی منشور کی ضرورت ہے. ہمیں ایک عوام دوست, غریب دوست, کسان دوست, مزدور دوست حکومت چاہیے. یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا نمائندگی کرتی ہے. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چتوائیں گے, اگر آپ تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے تو وہ آپ کا حکومت ہوگا, وہ غریب عوام کا حکومت ہوگا, اس ملک کے کسانوں, اس ملک کے مزدوروں کا حکومت ہوگا. ہمارا اس الیکشن میں جیسے قائد عوام نے منشور دیا, ویسے اس الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی معاشی معاہدہ, ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ پہ ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. میرا پاکستان کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنی تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 10 نکات پہ خود عمل درآمد کروں گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھاولپور کے کارکن سے, بھاولپور کے عہدیداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اب دن رات محنت کرنا ہے, آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے, گھر گھر پہنچ کے بھاولپور کے عوام کو میرا عوامی معاشی معاہدہ کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو میرا پہلا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے تنخواہوں میں نہ صرف اضافہ کروں گا, میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا. اب بتائیں بھاولپور کے عوام کو بتائیں
کہ پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ بجلی میں مفت پاکستان کے غریب عوام کو دلواؤں گا. آپ یہاں کے عوام کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت بناتی ہے تو ہم نہ صرف آپ کے لیے مفت اور معیاری تعلیمی ادارہ کھڑا کریں گے, میں نہ صرف یہاں باولپور میں آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام کروں گا, مگر ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی ہم مفت تعلیمی ادارے کھڑے کریں گے. آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا حکومت بتائیں, آپ تیر پہ تھپا لگا کر اپنا حکومت بنائیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے سکھر میں NICVT کا مفت دل کا علاج کا ہاسپٹل بنایا ہے, جیسے میں نے خیرپور میں مفت لیور کا, مفت کڈنی کا, مفت کینسر کا علاج کروا رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی اسی بھاولپور میں میں NICVT کا مفت دل کا علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر دوں گا. ہم آپ کے ہر ڈسٹرکٹ پہ ہم آغاز شروع کریں گے تو جنوبی پنجاب سے شروع کریں گے, اور جنوبی پنجاب کا ہر اضلاع کو میں مفت ہاسپٹل دوں گا. پھر انشاءاللہ تعالی ہم باقی پنجاب کا ہر اضلاع میں مفت ہاسپٹل قائم کریں گے. ساتھیوں, آپ کو یاد ہے نا کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا تو قائد عوام نے کسانوں کو اپنا زمین کا مالک بنایا. یاد ہوگا کہ قائد عوام جب وزیر اعظم تھا تو 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا آپ کو, 5 مرحلہ اسکیم پورا پاکستان میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لانچ کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم لے کر آئی تھی. اب انشاءاللہ تعالی آپ اپنا حکومت بنائیں, اب تیر پہ تھپا لگائے تاکہ میں پاکستان کے غریب عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیں الیکشن جتوانا ہے تاکہ میں نہ صرف پاکستان کے نہ صرف باولپور کے غریب عوام کو پکا گھر بنا کے دے سکتا ہوں, مگر انشاءاللہ تعالی میں مالکانہ حقوق بھی اس گھر کا خواتین کو دلواؤں گا. اور یہ وہ خان صاحب کی طرح وہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں. میں نے سندھ میں اپنا یہ پروگرام شروع کیا ہے. سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں اور ان کا مالکانہ حقوق سندھ کے عورتوں کو دے رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی فیبری 8 پہ آپ پیپلز پارٹی کو جتوائے, میں یہاں باولپور کے غریب عوام کو بھی گھر بنا کے دوں گا, ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا. اور یہ 30 لاکھ گھر کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہر کچی آبادی میں پہنچے, کچی آبادی میں رہنے والے ہر شخص کے پاس پہنچے, ان کو بتائے, میرا پیغام پہنچائے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کچی آبادی میں رہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کون آئے گا اور ہم سے ہمارا چھت چھینیں گے, انشاءاللہ تعالی میں ان کو مالکانہ حقوق دلوا کے یہ سکون دلواؤں گا کہ ان کا اپنا گھر ہے, ان کا اپنا زمین کا, ان کا نام کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم غربت کا مقابلہ کریں گے, ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. اور بھی آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے, ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ
صحت کے شعبے ہیں وہ بھی ہم اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین عورتوں کو یہ مدد پہنچائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنے طریقے سے معاشی طور پہ ہمارا معیشت میں بھی کنٹریبیوٹ کرے اور اپنے گھر کو، اپنے بچے کو ہم نے پچھلی بار ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے. اس دفعہ آپ تو مرد ہیں، آپ کو کیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی کچھ لے کر آ رہا ہوں. سنو، ہم انشاءاللہ تعالی، آپ میرا پیغام لے کے جائے، تمام مزدوروں کو بتائیں، اس محنت کرنے والوں، محنت کشوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ بھی لے کر آئیں گے اور اپنے مزدور بھائیوں کو ان کا محنت کا صلہ دلوائیں گے. آپ میرے کسان بھائیوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو میں بے نظیر کسان کارڈ کے نام پہ اس ملک کے ہاریوں کو، اس ملک کے کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو اپنا آپ کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو اسی کارڈ کے تھرو اگر فرٹیلائزر سبسڈی دینا ہے تو اس کارڈ کے تھرو آپ کو ملے گا. اگر آپ کو بیج پہ سپورٹ دینا ہے تو کسان کارڈ کے تھرو دلوائیں گے. ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کسان کارڈ کے تھرو میں کراپ انشورنس بھی شروع کروں گا تاکہ اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے میرا چھوٹا کسان کو کوئی نقصان ہو تو اس کسان کارڈ کے تھرو ان کا انشورنس ہوگا اور ان کا نقصان انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ تیر پہ تھپا لگائے تاکہ میں جو نوجوان کے لیے یوتھ کارڈ لے کر آ رہا ہوں اور یوتھ سینٹرز ہر ڈسٹرکٹ میں بنانا چاہتا ہوں، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف نوجوانوں کو، غریب ترین نوجوانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو روزگار دلوائیں گے، وہ تمام سکلز آپ کو سکھائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو سب سے زیادہ روزگار پاکستان کے عوام کو ملا ہے. انشاءاللہ تعالی اس بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو جب ہم یوتھ کارڈ لے کر آتے ہیں تو نوجوانوں کو نہ صرف ہم مالی مدد دیں گے مگر ان کو روزگار بھی دلوائیں گے. اور 10ویں جو میرا آخری وعدہ ہے وہ ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہے کہ پاکستان میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بھوکا سوئے. تو انشاءاللہ تعالی ہر یونین کاؤنسل سے میں یہ بھوک مٹاؤ پروگرام کا افتتاح کروں گا اور غریب عوام کے لیے اس بھوک مٹاؤ پروگرام کے تھرو ہم غربت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو سکولز میں بھی بچوں کے لیے ہم میلز کا بندوبست کریں گے. نوجوانوں کے لیے جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے 1000 دن کے لیے ہم ان کے والدہ کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ وہ خود بھی اور اپنے بچے کا خیال رکھ سکے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے. یہ میرا منشور ہے. میں ان 10 نکات پہ الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ ہمارے پیغام گھر گھر پہنچائے. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی اور میں اور آپ مل کے عوامی حکومت قائم کریں گے. ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت میں پاکستان پیپلز پارٹی تو
شہیدوں کا جماعت ہے. ہمارا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ ہی ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے ہے. ہمارا اگر مقابلہ ہے تو اس بے روزگاری سے ہے، اس غربت سے ہے، اس مہنگائی سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے عوامی حکومت بنایا جاتا ہے، کیسے حکومت غریب کا خیال رکھ سکتا ہے، کسان کا خیال رکھ سکتا ہے، مزدور کا خیال رکھ سکتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم یہ کام کر سکے. ہمارا تاریخ ہمارا گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو ہم نے اپنے تمام وعدے پورے کر کے ہم گھر جاتے ہیں. اب آج کل الیکشن کا سیزن ہے اور پنجاب پہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیتے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاقی حکومت بنائے گی مگر پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بھی بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک جیالہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ عوام دوست حکومت بنے، اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کرے، آپ کے مسائل کا حل کرے، تو آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنا پڑے گا. آپ کو یہ الیکشن ایسے لڑنا ہے جیسے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے پاس ہی وہ تمام منشور اور پروگرام ہیں جو ملک کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. آپ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھیں، آپ مجھے بتائیں ان میں کوئی دلچسپی ہے آپ کا مسائل حل کرنے کا؟ ان کو احساس بھی ہے کہ کتنا مہنگائی، کتنا غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، کتنا بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا صرف شوق اگر ہے اس کرسی کا، اور اس کرسی کے لیے جس طریقے سے وہ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے، اس کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ملک میں یہ نفرت کی سیاست کو، یہ تقسیم کی سیاست کو، یہ اب پرانی سیاست ہو چکا ہے اور ہم نے سب مل کے اس پرانی سیاست کو ہمیں دفن کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی سیاست شروع کریں گے، ہم ایک نئی سوچ کے مطابق سیاست کریں گے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام کی خدمت کرے، جس کا مقصد یہ ہوگا غریب کی خدمت ہو، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ میرا کسان، میرے مزدور، میرا نوجوان کا خدمت ہو. جو بھی سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے، تو دوسرا سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا لیڈر کو جیل سے نکال سکتے ہیں. پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے، وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ایشوز کی وجہ سے، جو اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ہم ہی وہ جماعت ہے جو ان کو ہرا سکتے ہیں. آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ جب آپ شیر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلہ استعمال نہیں ہوتا، تیر ہی کام آتا ہے. تو اب شکار کا موسم ہے اور شکار کا موسم ہے اور ہم نے اس شیر کا شکار کروانا ہے. آپ نے
فیبری 8 کو تیر پہ تپا لگا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ میرا جو اس الیکشن میں باولپور ڈویژن سے یا باولپور ضلع سے جو میرا امیدوار ہیں، بالکل گیلانی صاحب بھی ہمارا امیدوار ہے، علی حسن گیلانی صاحب کو آپ نے جتوانا ہے۔ اگر آپ تیر پہ مور لگائیں گے تو علی حسن گیلانی صاحب کو بھی آپ جتوائیں۔ حافظ حسین مدنی صاحب جس نے مجھ سے پہلے تقریر کیا ہے، وہ میرا نمائندہ ہے، بھاولپور سے تیر کا امیدوار ہے۔ آپ نے حافظ صاحب کو جتوانا ہے۔ ملک شاہ رخ میرا بھائی ہے، آپ کا امیدوار ہے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی، تیر پہ بھی اور ایم پی اے پہ بھی۔ تو آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدوار کو جتوانا ہے تاکہ میں آپ کے کام آ سکوں، آپ کے مسائل حل کر سکوں۔ آپ نے عبد المجید چنر صاحب کو جتوانا ہے، تیر کا امیدوار ہے۔ نسیم شاہ صاحب کو، امیم شاہ صاحب کو، رفعت الرحمان صاحب کو، دوست محمد خوسا صاحب کو، تطیر الحسن صاحب کو، گردیزی صاحب کو، تمام آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگوا کے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، شہیدوں کا جماعت کو جتوانا ہے، کسانوں کا جماعت کو جتوانا ہے، مزدوروں کا جماعت کو جتوانا ہے، بھاولپور کا جماعت کو جتوانا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو جیت آپ کی ہوگی، اور فیبری 9 کو ہم حکومت بنا کے آپ کے تمام مسائل حل کریں گے۔ جیے بھٹو۔ ہاں، ظفر برائٹ صاحب کہیں سٹیج پہ، ہاں جی، ظفر برائٹ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ صرف شامل ہو چکا ہے مگر انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان سے بھی ایک ہمارا امیدوار ہوگا۔ ظفر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ چیئرمین پاکستان خطاب کر رہے تھے، جالوں سے خطاب